الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن درود پاک کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اس کی اہمیت و فضیلت. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مَتَعِنَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود پڑھتے رہتے ہیں نبی پر. تو اے ایمان والو، تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، تاکیداً فرمایا. تو آیت بڑی مشہور ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر حکم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں. یصلون کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یصلون. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جب ذکر کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ اس پر درود شریف پڑھنا گویا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا گویا کہ یہ ان کا ایک سنت ہے، وتیرہ ہے. تو لفظ یصلون استعمال کیا ہے، مضارع کا صیغہ ہے. تو مضارع جو ہے یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. عربی زبان کا قاعدہ کلیہ ہے صرف کا کہ مضارع سے استمرار ثابت ہوتا ہے. یصلون جب آئے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر، یعنی کہ حال اور مستقبل دونوں سے مراد دی جاتی ہیں. یصلون کا معنی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑھتا ہے یا پڑھتے ہیں، پڑھتا ہے، یا پھر یصلون کا مطلب یہ کہ پڑھے گا، مستقبل یا فیوچر. تو اس سے کہ استمرار یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ سنت مبارکہ ہے دوسری بھیجنا، یہ ایسی سنت ہے کہ اب بھی پڑھ رہا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم پر اور اس کے فرشتے جو ہیں اس سنت پر قائم ہیں، اب بھی ادا کر رہے ہیں اس کو، اور قیامت تک گویا کہ بلکہ وقت کوئی قید نہیں ہے، ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہیں گے. گویا کہ خدا اس کے اس استمرار سے یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر کام کے لیے فرشتے مقرر کر دیے، ہر کام کی اسے ڈیوٹیاں مقرر کر دی فرشتوں کے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امر کے لیے گویا کہ تدبیر کرنے والوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے، ان کو مقرر فرما دیا ہے کہ وہ کام اس کی مختلف ڈیوٹیاں بجا رہے ہیں. جیسے کہ رزق پر اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، ایسے ہی موت، زندگی موت پر اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. باقی معاملات، بہت سے معاملات جبرائیل علیہ السلام کے تحت ہیں. ایسے ہی ہر امر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم کشف کی آنکھ سے دیکھو نا تو تمہیں ہر چیز پر ایک فرشتہ مقرر نظر آئے گا.
کوئی زمین کا پتا ہلتا نہیں ہے مگر اس کو ایک فرشتہ ہلا رہا ہوتا ہے. کوئی پتھر آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے مگر کسی فرشتے کی مدد کے ساتھ کرتے ہیں. ہر چیز پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہوا ہے. تو اس نے جب فرشتوں کو مقرر کر دیا ڈیوٹی پر تو کائنات کا نظام تو اس کے فرشتے چلا رہے ہیں. تو پوچھے باری تعالیٰ پھر تو کیا کرتا ہے؟ اتنی دنیا کا نظام تو فرشتے چلا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فرشتے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا رہتا ہوں میرے. تو وہ رات دن اس محبوب کی گویا کہ اس کی حمد اپنے محبوب کی حمد کرتا رہتا ہے. اس لیے سرکار اسلام کا جو نام ہے، نامی آپ کا نام ہے اس میں گرامی، وہ محمد ہے. جبکہ پوری اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے لیکن وہ خدا کی حمد کرتی ہے، اسی کی حمد اور تسبیح باقی بیان کرتی ہے. تو ہر چیز تو خدا کی حمد کر رہی ہے لیکن خدا کا نام ہے محمود، یعنی حمد کیا گیا. لیکن سرکار کا نام ہے محمد. تو محمد بھی پھر مبالغ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی گویا کہ لسان عرب کے اندر یا باقی جو اوتھینٹک ڈکشنریز ہیں عربی کی اس میں لکھا جاتا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ، کہ محمد اس کو کہتے ہیں. محمود تو وہ ہے جس کی حمد ساری مخلوق کرے، لیکن محمد وہ ہے جس کی بار بار حمد کرے کی جائے اور حمد کے بعد اس کی حمد کی جائے. اور خود جو محمود ہے، تمام مخلوق کا جو محمود ہے وہ خود جب اس کی حمد کرے تو وہ محمد بن جاتا ہے. سرکار کا نام اس لیے محمد ہوا کہ وہ ہستی جو خود محمود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کی حمد کرتی ہے لیکن خود وہ اس کی حمد اپنی مخلوق کی حمد میں، اپنی سب سے بہترین مخلوق کی حمد میں گویا کہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے اور درود پڑھتا رہتا ہے. اس لیے سرکار کا نام محمد ہوا. تو درود پڑھنے کے علماء فرماتے ہیں ایک بڑی عظیم وجہ سرکار کا اپنا نام نامی بھی ہے. سرکار کا نام ہی ایسا ہے کہ جب سرکار کا نام لیا جائے تو سرکار کی تعریف ہو جاتی ہے. یعنی کہ سرکار کے دشمن تھے جو سرکار کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ بھی جب آپ کا نام لیتے تھے، محمد کہتے تھے، تو ان سے بھی تعریف ہو جاتی تھی. تعریف سرکار کی خود ہی آٹومیٹکلی ہو جاتی تھی سرکار کا نام لینے سے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا. آپ کے حسن کے بڑے چرچے ہیں قرآن کریم کے اندر. اس کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر کہ کیسے آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی جو عورتیں ہیں جو کہ خود بڑی حسین و جمیل عورتیں تھیں اور حسن کا گویا کہ پیکر تھیں اور بڑی نازک مشہور تھیں اپنی اس کہ نزاکت کی وجہ سے، اس کے باوجود جب آپ کے حسن کو دیکھا تو ایسی مبہوت ہو کے رہ گئیں کہ ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، ان کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو ہاتھ کاٹے تھے وہ بھی مصر کی عورتوں نے جو کہ فطرتاً بڑی نازک تھی. لیکن سرکار کا نام وہ نام ہے جس کو سن کے مردان عرب نے اپنے سر کٹا دیے. کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی آپ کا نام ہی اتنا لطیف ہے، اتنا گویا کہ محبت والا ہے. اس کو نام کو لیتے ہی محبت کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جری لوگ اپنا سر کٹانے کے تیار ہو جاتے ہیں. بھلے وہ نام برسر بازار لیا جائے، سر دار لیا جائے، وہاں بھی گویا کہ اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. امام حسین نے بھی اسی نام کی خاطر کربلا پہ اپنا سر کٹا کے نیزے کی نوک پر چڑھا کے گویا کہ اعلان کیا تھا کہ ہاں یہ وہ نام عظیم نام ہے جس کی خاطر ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، سر کٹاتے ہیں. تو اس نام کی خاطر ہی ساری گویا کہ بزم عالم سجائی گئی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چشمے ہوئے نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بہرحال میں نے بات جو شروع کی ہے درود شریف کے والے سے کی ہے کہ سرکار کا نام ہی اتنا عظیم ہے کہ اس نام کو لیتے ہی سرکار کی تعریف تو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے. اسی لیے سرکار پہ یہی وجہ ہے سرکار کو ایک درود بھیجنے کے لائق اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ اسی لیے آپ تعریف کے لائق ہیں اور آپ کی تعریف ہمہ وقت ہوتی رہتی ہے. اسی لیے اللہ بھی پھر آپ پر ہمیشہ درود پڑھتا رہتا ہے اور آپ کے اللہ کے فرشتے بھی ہمیشہ سے درود پڑھتے ہیں. اب اس سے نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدے کے حوالے سے ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا one of our basic beliefs is that Allah is pre-existing, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے, یعنی کہ وہ قدیم ہے, اس کو حادث نہیں مانا. حادث کہتے ہیں جو جس کی کوئی بگننگ پوائنٹ ہو, جو کہ تخلیق شدہ ہو, اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہو, اس کو کہتے ہیں حادث. تو اللہ تعالیٰ حدوث سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ قدیم ہے, اس کی کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں, اس کو کریٹ نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے ہے, پھر خدا کی جو صفات ہیں, اس کا جو کلام ہے, اس کی جو بھی صفات ہیں, اس کے جو افعال ہیں وہ بھی ہمیشہ سے, اس کی صفات بھی, اس کے تمام افعال بھی ہمیشہ سے ہیں, ان کے بھی کوئی بگننگ پوائنٹ, وہ سارے بھی کوئی قدیم ہیں, حادث نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم صفت ہے درود شریف پڑھنا, سرکار پہ سلام صلات بھیجنا, ہمیشہ سے خدا کا یہ فعل ہے. تو اس سے بھی مانا جائے گا کہ ہمیشہ جب سے خدا ہے تب سے وہ درود پڑھ رہا ہے. اس سے یہ بھی کوئی ایک واضح ہوتا ہے کہ سرکار سلام کا نامی بھی تب سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ اللہ جب سے ہے تب سے درود شریف بھیج رہا ہے. سرکار کا نامی بھی تب سے ہے, آپ کے گوئے کی عظمت کی ڈنکے تب سے بج رہی ہے. اور پھر اللہ اس سے مزید اللہ فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ازل سے تو پڑھ ہی رہا ہوں لیکن تمہاری ہر آنے والی جو سعادت ہے وہ پچھلی سے بہتر ہوگی, ہر آنے والی سعادت پچھلی سے بڑھ کر ہوگی, اس سے بہتر ہوگی. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے سرکار کا ہر لمحے جو سرکار کی شان مبارک ہے وہ عظیم تر ہوتی جا رہی ہے. جو درود شریف ہمیشہ سے بھیجا جاتا رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ سرکار کی عظیم شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمائی ہے. تو ہر آیت جو ہے اس کو ہم تفصیل میں جائیں تو بڑا لمبا وقت درکار ہے, لیکن میں اب تھوڑا سا انگلش میں بھی اسی بات کو عرض کروں گا اور پھر میں حدیث پاک کے حوالے سے بھی کچھ درود شریف کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا, اور پھر میں اس طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بھی ہم نے ایک سلسلہ درود شریف شروع کیا ہوا ہے, باقاعدہ ایک گویا کہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے صلوات السلام کی, کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے احادیث مبارکہ کی روح سے, سرکار کی تعلیمات سے, کہ درود شریف ہی وہ عظیم گویا کہ مقصد ہے, مقصد انسانیت ہے, جو عظیم فریضہ ہے مسلمانوں کا بالخصوص. سرکار کے جو ایمان لاتے ہیں, آپ کے نام لیوا ہیں, ان کے لیے سب سے عظیم جو عبادت ہے نا, سب سے افضل ترین عبادت وہ درود شریف ہے, اور اسی کی برکت سے باقی سارے کام بھی ہوتے ہیں. تو اس کو اگنور کرنا یا اس کو پس پش ڈال دینا یا اس کو اتنی اہمیت نہ دینا, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. درود شریف ہر ایک پڑھتا ہے, آپ نے مجھے پتا ہے, ہر شخص, کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں جو درود شریف نہ پڑھتا, کم از کم نماز کے اندر سارے ہی پڑھتے ہیں, نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, تو ہر ایک پڑھتا ہے درود شریف, لیکن اس کو پورا کہ جو سیاست کا حق ہے ویسے اس کا ٹائم دینا اور اپنی باقی تمام تر جو مصروفیات ہیں ان کو اس کو پرائیورٹی دینا, یہ بڑا ضروری ہے. اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی عرض کروں گا. سرکار صاحب کے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرکار فرماتے ہیں کہ درود شریف جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے. تو صاحب مشکات شریف علامہ شیخ محقق حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی اشہد اللمعات میں مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو صلاۃ ہے اس کا معنی کیا ہے. What's the meaning of درود شریف? When you send salutation upon Aqa Sallam, we need to understand what we are actually saying. کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب صلاۃ بھیجتے ہیں, تو ہم کیا چیز اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, جبکہ حکم تو خدا کا تو فرمانا یہ ہے کہ خدا تو ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے. جب ہمیشہ سے خدا درود بھیج ہی رہا ہے اور بھیجتا بھی رہے گا, یصلون کا صیغہ استعمال کیا میں نے سمجھایا ہے, تو اس کا تو فعل دائم و قائم ہے. تو پھر ہماری کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم درود بھیجیں, ہماری اس پہ کیا ضرورت پڑ گئی اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, ٹرن کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں صلاۃ کے معنی کو سمجھ لو تو ایک بدھی سلجھ جاتی ہے, انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں درود شریف بھیجنے کا مقصد کیا ہے. تو صاحب حضرت علامہ محمود آلوسی اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں, اسی طرح شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں, ایسے ہی حضرت میر زاہد
نے اس کو لکھا ہے امور عامہ, جو درسی کتاب بڑی ٹاپ لیول کتاب ہے درسی, درس نظامی پڑھائی جانے والی امور عامہ, اس کے اندر اس کی تفسیر, اس کی تشریح میں کہ لکھا ہے میر زاہد نے شرح مواقف امور عامہ میں. تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم عظمہ فی الدنیا بإعلاء ذکرہ, کہ اللہ سرکار کو مزید عظمت عطا فرما اس دنیا میں, آپ کے نام کو مزید بلند فرما کر, اور آخرت میں وفی الآخرۃ بتشریفہ وتشفیعہ فی امتہ, اور آخرت میں آپ کو عظمت عطا فرما سرکار اسلام کی, گویا کہ جو امت ہے اس کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما کر آپ کو عظمت عطا فرما. تو ہم اس عظمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے, کیونکہ عظمت تو خدا نے آپ کو عطا فرما ہی دی ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم اپنا حصہ ڈال کر اپنے لیے یہ فائدہ کما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت میں حصہ عطا فرما, اور آپ کی جو عظمتیں رات دن بڑھ رہی ہیں اس عظمت کے گن گانے والوں میں ہمارا نام بھی درج فرما دے, ہمیں بھی ان کے گیت گانے والوں میں شامل فرما. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم عظمہ فی الدنیا بإعلاء ذکرہ, تاکہ سرکار کی جو عظمت رات دن بڑھ رہی ہے اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں, اس میں ہم بھی دعا کریں, اللہ کے حضور اپنی عرض پیش کریں, تاکہ سرکار کے جو کہ نام لیوا ہیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. تو احادیث کی طرف آتا ہوں without any delay. I've mentioned of the ahadith mubarakah. I've mentioned in my Urdu speech so far that we're talking about Durood Sharif, the importance of Durood Sharif. Allah has mentioned Holy Qur'an that Allah and His angels, they are sending salutations upon our Islam continuously without any break. Yusalluna ala nabi, yusalluna is from the mudari. Mudari indicates a continuity in the action, that they are doing it now and they will continue to do that in the future as well. So this is something which is continuing and will continue forever, and has been going on since Almighty Allah existed, and we cannot determine a beginning point for Almighty Allah. He always existed and He is pre-existing, so He always existed. So therefore He has been sending salutations upon our Islam from since his beginning, which we cannot determine. So since He has been pre-existing Himself, so He has been always sending salutations upon our Qali Salatu Wasalam, and this will keep happening. So, and then He is telling us the mu'mineen to send the salutation upon our Prophet ﷺ, and He said, Sallu alayhi wa sallimu taslima. Now there's another thing, that He ordered us to send salutations upon our Prophet ﷺ, the Durood Sharif, Durood. Now Durood has been translated as, this salat has been translated as Durood in Urdu language. But Durood is not the word of Urdu language, it has been borrowed from a different language. So Durood or salat, they both basically identical to each other. Salat, I've just translated Salat as translated by Hazrat Imam Mahmud Alusi and Ibn Hajar Asqalani and Hazrat Imam Mir Zahid in the books like Umur Amma, Sharaf Mawaqif. He says that the meaning of Durood, when you say Allahumma salli ala Muhammad, Allah sends salutation upon our Islam, you actually are saying that Allahumma azimu fi dunya bi'ilai dhikrihi. O Allah, exalt our Holy Prophet in this dunya by increasing his dhikr. By the increase of the dhikr in this dunya, and in the akhirah by accepting his shafa'at for his ummah. So this is what you're requesting Almighty Allah, to increase the zikr of Aqal Islam, and to basically to make the shafa'at of Aqal Islam valid for your own self actually. That is what you're requesting Allah, and this is the actual meaning of Durood Sharif. So next time when you will read Durood Sharif, this meaning will come automatically to your mind inshallah, and you will actually understand the meaning of Durood Sharif and the real purpose of Durood Sharif. Aqal Islam has said in many of the hadith mubarakah. Can you also read Durood Sharif please? So he said, which you have heard many times, that man salla alayya, that Anfin Malik says, that man salla alayya salatan wahidatan, the one who sends one salutation upon me one time, durood upon me, just once, and Allah sallallahu alayhi ashara salawatin, وحطت عنه عشر حطيئات ورفعت له عشر درجات. The person sends one salutation upon our Islam, one time Durood Sharif, Salat, and Allah will send salutation 10 times upon him, subhanAllah. And also, not only that, but also will expiate and remove 10 of his
sins, and also will raise 10 of his ranks. So every time you're sending salutation upon Al-Islam, 10 times, Allah will send salutation upon you, and then He will remove 10 of your sins as well, and He will raise 10 of your ranks. So this is therefore one of the tested ways and methods to attain the nearness of Almighty Allah. So when you send salutation upon Allah, you're drawing near. You are attaining the proximity of Almighty Allah, and your ranks are raised, and you are drawn near to the court of Islam. And Hadith Pak also says that on the day of judgment, when even the Anbiya Kiram, when people will go to Anbiya Kiram to seek their shafa'at, even Anbiya Kiram, the great Anbiya Kiram, they would say that nafsi nafsi, that I am only worried about myself. I can't do any shafa'at today. So even then, at that time, people will need Aqal Salam. He says, on that day, the person who will be closest to me on that day, who will receive my shafa'at and who will receive the drink from the Ab Kawthar that day, will be the person who read most Durood Sharif in this dunya. He says, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. That the one who reads most Durood Sharif in this dunya, he will be closest to me on the day of judgment, and he will also receive all the benefits of being in my proximity and qurb on that day of judgment. And he says, and this Hadith Pak also highlights that our Durood Sharif is actually presented to Aqal Salam, and he knows actually the names of the Durood Sharif of the people who actually read the salutation and Durood Sharif upon Aqal. He says that إِنَّ اللَّهِ مَلَائِكَةً, that Allah has certain angels appointed for this purpose, that they are sayyahina fil ard, they keep going around in the land of Allah, and they keep visiting different places. And يُبَلِّغُونَ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامِ, and whoever sends salutations upon me, they basically convey that to me. Now ulama have said, and commenting on this, especially Hazrat Abdul Haq Muhaddis Delvi, he says that you should be, what a glad tiding this is for you, that your name is mentioned to Aqal Salam in the court of Aqal Salam. When you send one salutation, एक बार तुम दुरूद पढ़ते हो तो अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारा नाम सरकार की बारगाह में लिया जा रहा है। कहते हैं लकल बशारतु फखला मा अलैक, कि जो कुछ भी तेरे पास है उसको उतार के फेंक दे कि सरकार की बारगाह में तेरा नाम लिया जा रहा है। कितनी अजीम बात है। वो कहते हैं, और साथ ही फरमाते हैं कि हम जब ये कहते हैं कि सरकार के पास कोई कि फरिश्ते जो हम सरकार के पास दूध कन्वे करते हैं, the angels they convey this दूध to Aqal Salam, doesn't mean that he is not hearing. इसका ये मतलब नहीं कि सरकार सुन नहीं सकते और आपकी वजह की समाअत ऐसी कमजोर है नाउज़ुबिल्लाह कि आप सुन नहीं सकते, फरिश्ते आप तक पहुंचाते हैं, जबकि फरिश्तों को ये मुकाम सरकार के थ्रू मिला है, सरकार की अता से अता हुआ है, फरिश्तों को ये ड्यूटी सरकार नहीं लगाई हुई है. That the angels, they have been granted this blessing through Aqal, to the court of Aqal Islam. So doesn't mean that he can't hear, but this is actually a duty, it's a protocol that Allah has appointed angels. As I mentioned earlier, Allah has appointed angels on everything. He said, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, that angels have been appointed to carry out various important duties throughout this universe. So they are appointed at risk, and Israel has been appointed at taking the soul from the body. Doesn't mean that Allah cannot take the soul from the body himself, but this is protocol of the great court of Aqal Islam, that the angels, they present this for the honor of Aqal Islam. But he himself, he says he knows the names of the people who send salutations upon Aqal Islam. Alhamdulillah. So this is one of the benefits of people, that he also said that whoever sends salam upon me, salutations, that إلا ما من أحد يسلم عليها إلا رد الله عليها روحي حتى أرد عليه السلام. Hadith of Abu Durood Sharif and Bayhaqi Sharif and Mishkat Sharif as well. Authentic hadith that whoever sends salutations upon me and peace and blessings upon me, Allah has already returned my ruh after my departure from this dunya. Allah has already returned, Allah will return my ruh to me, and I will return the salam to that person. कि जो भी मुझ पर सलाम भेजेगा
तो अल्लाह ने मुझ पर रूह लौटा दी हुई होगी तो मैं उसका सलाम वापस लौटाऊंगा। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं इससे मुराद ये है कि सरकार चूंकि मर के मट्टी मिल गए नाउज़ुबिल्लाह, he has died and he cannot listen to you when you go to grave, you say salam to him, he cannot listen to you. This is the aqidah of certain people and they preach this aqidah very openly and widely. They say that when this hadith has been mentioned, they say that this means that only when someone says salam, at that point Allah returns the ruh to him. लेकिन उलमा कहते हैं अगर ये बात हो, अगर ऐसी बात हो कि उस वक्त सिर्फ रूह लौटाई जाए तो रूह का लौटाना उसको बार बार निकालना बड़ा तकलीफ दे अमल है. It's a very painful thing that Allah returns the soul to the body and then takes that out again when the salam has been completed. That's one argument. That अगर ऐसा बात हो, then this is very painful. ये बड़ी तकलीफ दे बात है. तो ये कोई इकराम तो ना हुआ, ये कोई सरकार का ऑनर की बात तो नहीं कि आपको बार बार तकलीफ दी जाए. असल बात यह है कि सरकार पर जो सलाम पढ़ा जा रहा है तो वो किसी लम्हे रुकता ही नहीं है. हम वक्त सलाम पढ़ा जा रहा है, कभी यहाँ पढ़ा जा रहा है, कभी जमीन के किसी और कोने पर जहां भी सरकार के नाम लिवा मौजूद है वो पढ़ रहे हैं. अगर वो नहीं तो कम से कम फरिश्ते तो हम वक्त पढ़ रहे हैं. सरकार का हम वक्त जब सलाम पेश किया जा रहा है, सरकार से साबित होता है कि हमेशा कि आपकी ज़ात मुतहरा के अंदर कब्र शरीफ के अंदर भी आप उस तरह जिंदा हैं और सलाम का जवाब बदस्तूर दे रहे हैं. तो he is actually replying to all the salatu salam that we are presenting to him. So this is one of the great honor for the one who is sending salutations upon Aqal Salam, that Aqal Salam himself replies to him and the name of this person is mentioned to Aqal Salam, and then he has also ordered us in one of the hadith of Nasai Sharif and Mishkat Sharif. He says that Abu Hurairah narrates that I heard Aqal Salam say that La taj'alu buyutakum qubura, do not make your house and homes like graveyards where no dhikr is mentioned. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. And do not make my qabr a Eid, a festival, and also send salutations upon me, because your salutation, it reaches me wherever you are, in whatever the state you are. When you send durood upon me, your durood reaches me. Naturally, that's how Allah has created this order, that whenever you send salutations upon Aqal Salam, the durood reaches Aqal Salam. He hears that without any veil and without any hijab. So some ulama kiram, they commenting on this hadith, but they say that do not visit the grave of Aqal Salam, because he said La tajalu qabri ida, that do not make my grave a place of festival. So do not visit the grave of Aqal Salam. But ulama say that this actually means Eid is something that returns every year. Eid is something, is a festival that returns once a year, annually. That's Eid. Something that returns continuously. So he is saying that do not make my grave something that you visit only once a year and every year, but actually come again and again to my grave. And do not make your houses graveyards, and actually mention my dhikr in the house and mention my durood sharif in the houses, and that way you will be granted life in the house, and this will not be turned into graveyards. So therefore it's a source of barakat, source of blessing in the houses for one to read salutations in abundance. So at least we can make some effort, alhamdulillah, when we have been granted everything for the sake of Aqal Salam. Everything, every ni'mat that we have been granted. Hadith Pak said, إِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ اللَّهُ يُعْطِي. Whatever you have been granted comes through me, because I distributed that to you. So all the an'am that you can count on, these have been granted to you by Aqal Salam. So if he's been reason for every single bounty that you have today, then what we can do in return, at least, we can send some amount of salutations regularly upon Aqal Salam, and especially on the day of Friday. Hadith Pak says, I mentioned this I think on the last occasion as well, and I promised that I would expand on that. Hadith Pak says that whoever sends salutations 100 times on the day of Friday, 1,000 times on Yawm al-Jum'ati, he will not die until he sees his destination in the Jannah. He will reach such spiritual status that he will be able to see his own destination in the Jannah, subhanAllah. While being in this dunya, his veil from his vision of spirit will be lifted, so that he will be able to witness those places in the Jannah where he will finally reside in the Jannah, subhanAllah.
That is the status that will be granted to you by sending salutations upon Aqal Salam. So Alhamdulillah, this is such great bounty and blessing that we can all avail, and it's very easy, brothers. We can simply send salutations upon Aqal Salam 10 times, 100 times, 1,000 times. It only takes 20 minutes. It's practice and something that is experienced. I can tell you from my experience, 20 minutes maximum to read salutations 1,000 times. So how many people are here who cannot dedicate 20 minutes for the sake of Islam in return of all the bounties that you're getting, my brothers? So I hope you will all pledge, at least promise me today, that at least we'll make some effort, inshallah. You all do. I'm not saying that everybody reads the Rusi, mashallah, but we still need to increase this effort, inshallah ta'ala. And alhamdulillah, this from the platform of this masjid, we have started this drive and movement of Durood Sharif. We have special gathering of Durood Sharif every Monday after Maghrib. This is known as Mafli Durood. We sit down and we collect all the Durood Sharif. And the purpose of collecting this Durood Sharif is to basically to encourage everybody to participate in this, and this to make this a collective effort, because collective effort is accepted in the court of Allah. Allah says, Yadullahi ala al-jama'ah. When you perform something collectively in a group, Allah grants blessing and barakat in that. That's why we are performing this action collectively, inshallah ta'ala. And inshallah, Rabiul Sharif is also coming soon. We will be presenting all of this in the court of Pakistan on the night of 12th of Rabiul Sharif, inshallah ta'ala. So far, alhamdulillah, we started this about 3 months ago. So far, all our participants have already read more than 600,000 times, alhamdulillah. So this is increasing, and I hope more and more people will join. Now you can simply go on our website, mctlayton.org.uk/Durood, and you can join, or you can simply attend our Monday Durood Sharif gathering, and you can read Durood Sharif, or simply you can just simply read any Durood Sharif. We recommend do the Ummi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, because that is also loved by Aqal Islam, and there are ahadith to the effect which indicate that this is loved by Aqal Islam. And the one who reads this, he is granted special attention by Aqal Islam. So that's why we recommend this Durood Sharif. But you can read any Durood Sharif and read that and count it, make a diary, count it, make a record, and send your weekly Durood Sharif to us through WhatsApp number which you can find on our website as well. And inshallah we'll include that Durood Sharif in the dua and we'll present that on your behalf in the court of Aqal. So may Allah give us the ability to read Durood Sharif in abundance, and may Allah make this a reason for our forgiveness in this dunya and the life hereafter. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin.